السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی طبرابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ بیٹے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 7 قدرتی آفات کا مطالعہ بھی کیا اور اس کی مشق کے سوالات بھی حل کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ سبق نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے، یعنی وادی سوات کی سیر۔ وادی سوات پاکستان خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ حسین و جمیل وادیاں وہاں پائی جاتی ہیں، کالام ہے، چار باغ ہے، مٹا ہے، کیل ہے، منگورا وغیرہ ہے۔ یہ کتنی خوبصورت وادی ہیں جنہیں جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس میں کیا کیا بہترین خوبصورت جو پرکشش ہماری وادیاں جو حسن و جمال میں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ تو پڑھتے ہیں سبق وادی سوات کی سیر۔ جی عزیز طلباء، اب ہم سبق نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے، یعنی وادی سوات کی سیر، ایک لازوال تجربہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں کہ اس میں اس نے وادی کی گن کی خوبصورت جو ہے مناظر کی تفصیل بیان کی ہے۔ سوات صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک تاریخی اور قدیمی ضلع ہے۔ یہ ایک قدیم ریاست تھی جسے 1970 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ سوات پاکستان کی سب سے خوبصورت وادی ہے، اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سوات کے بلند و بالا پہاڑوں میں موجود مرغزار اور شفاف پانی کے چشمے پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں شامل یہ خطہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شمال مشرق کی جانب 254 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور صوبائی دارالحکومت پشاور سے اس کا فاصلہ 170 کلومیٹر ہے۔ آئیے آپ کو اس خوبصورت وادی کی سیر کے احوال سناتے ہیں۔ سفر کا آغاز اور جدید سہولت۔ صبح ہم نے پرجوش دل کے ساتھ اسلام آباد سے سفر کا آغاز کیا اور M1 واٹر وے کے شاہراہ کو عبور کرتے ہوئے کرنل شیر خان انٹرچینج تک جا پہنچے۔ یہاں سے ہمارا راستہ سوات موٹر وے کی جانب مڑا۔ یہ جدید شاہراہ جو صرف 2.5 گھنٹے میں ہمیں چک درہ لے پہنچی۔ یہ موٹر وے دیر، چترال اور مالاکنڈ ڈویژن کے باسیوں کے لیے نہ صرف سفری آسانیوں کا پیغام لائی ہے بلکہ اس پسماندہ خطے کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ چکدرہ سے ایک مرکزی سڑک برف پوش اپر دیر اور چترال کو باقی ماندہ پاکستان سے جوڑتی ہے۔ موٹر وے سے اترتے ہی ہم نے بائیں جانب پل کے اوپر سے چکر کاٹا اور سیدھے سوات میں گندھارا تہذیب کے قدیم آثار کے مرکزی مقام شموزئی جا پہنچے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بدھ مت تہذیب کے سینکڑوں قدیم آثار اور اسٹوپے نظر آتے ہیں جو تاریخ کے متجسس طلبگاروں کے لیے وقت کے بہاؤ میں ٹھہرے ہوئے پرکشش یادگار ہیں۔ منگورا، حسن کی رنگین دنیا۔ منگورا میں قدم رکھتے ہی وادی سوات کی سیر و سیاحت کا حقیقی جادو شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جانب سنگ مرمر سے تعمیر شدہ سوات کا مشہور سفید محل اپنی شان و شوکت بیان کرتا ہے اور دوسری طرف مالم جبہ کی برفانی چوٹیاں نظر آتی ہیں اور درمیانی راستہ بدین بحرین سے ہوتا ہوا وادی کلام کی طرف نکل جاتا ہے۔ منگورا کے اطراف کی کبل، مٹا اور چار باغ جیسی حسین وادیاں بھی ایسے سحر انگیز مناظر پیش کرتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان وادیوں کی زرخیز سرزمین آج تک باہر کی دنیا کے ترقی یافتہ انسانوں کے پاؤں کے نقوش سے پوری طرح آشنا نہیں ہوئی اور اسی لیے ان کے خالص خوبصورتی برقرار ہے۔ آپ منگورا سے قبل کے حسین علاقے کا رخ کریں یا آگے بدین اور بحرین کی جانب نکل جائیں، سڑکوں کی بہترین حالت سفر کو سہل بنا دیتی ہے۔ وادی سوات کے لوگ نسبتاً تعلیم یافتہ اور کسی حد تک روشن خیال ہیں جو زندگی کے تقاضوں سے بخوبی ہم آہنگ ہیں۔ اس کے باوجود ان کی معاشرتی زندگی آج بھی اسلامی اقدار اور مضبوط روایات کے سنہری سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ زرخیزی، مہمان نوازی اور ذائقے۔ یہ وادی اپنے تحفظ کے شاندار صورتحال کے باعث ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد کو راغب کرتی ہے۔ دریائے سوات کے کنارے قطار در قطار بنے ہوٹل ہر لمحے مہمانوں کے استقبال کرتے ہیں۔ وادی سوات ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں فصلیں، پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ چک درہ کے قریب پلہی کے علاقہ کنو اور مالٹے کی شاندار پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ اس سے آگے یہ وادی لذیذ اور خوش ذائقہ خوبانی، آلو بخارا، آڑو اور سیب جیسی نعمتوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہاں بادام اور اخروٹ بھی وافر ہیں۔ سوات کے باشندے اپنی بے لوث مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ مہمان کی راحت اور آرام کے لیے اپنا گھر تک پیش کر دینے میں دریغ نہیں کرتے۔ کلام کی خوبصورت اور زرخیز وادی میں نہایت عمدہ اور ذائقے دار آلو اور شلجم اگتے ہیں۔ پوری وادی خودرو پودوں، پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں شہد کے چھتے بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ میاں دم کے وسیع سبزہ زاروں اور مرغزاروں میں خودرو پھولوں کو دیکھ کر دل اور دماغ پر جنت کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ کالام ٹراؤٹ مچھلی۔
بحرین میں ایک رات گزارنے کے بعد ہماری اگلی منزل کالام تھی۔ یہاں ہر معیار اور ہر قیمت کے ہوٹل دستیاب ہے جہاں آپ حسب استطاعت قیام کر سکتے ہیں۔ بحرین کالام کا خاص تحفہ ٹراؤٹ مچھلی ہے جسے تناول کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ دنیا کی ایک حیرت انگیز مچھلی ہے جو یک بستہ اور تیز رفتار پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت تیرتی ہے۔ ٹراؤٹ فارم پر جا کر زندہ ٹراؤٹ خریدیں اور فرائی کروا کر تناول کریں۔ یاد رہے مدین کے چپلی کباب بھی اپنے اعلیٰ معیار اور لذیذ ذائقے کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ کالام میں قدیم مسجد غازی بابا بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اوشو جنگل اور مہو ڈنڈ جھیل کے طلسم۔ اگلا سارا دن ہم نے دریائے سوات کے کنارے واقع اوشو جنگل کی سیر کرتے گزارا جو اپنی بے مثال خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک راستہ مشہور زمانہ مہو ڈنڈ جھیل کو نکلتا ہے۔ صبح سویرے ہم نے مناسب کرائے پر ایک جیپ لی اور مہو ڈنڈ جھیل کی جانب روانہ ہوئے۔ اوشو جنگل میں جیپ پر سفر کرتے ہوئے ہم پہلے اوشو گلیشیئر اور پھر آبشار تک پہنچے۔ راستے میں بجلی پیدا کرنے کے لیے لگایا گیا ایک جدید پاور پلانٹ بھی نظر آیا۔ مہو ڈنڈ جھیل پر پہلی نظر پڑتے ہی یوں لگا کہ اس کا حسن اور دلکشی اپنے ابدی سحر میں مبتلا کر رہی ہے۔ قدرت کے اس عظیم الشان شاہکار کو دیکھتے ہی ہماری زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کے کلمات نکلے۔ یکبستہ صاف شفاف پانی پر تیرتی کشتیاں دیکھ کر یہ خیالاتی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مہو ڈنڈ جھیل کی سیر سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے واپسی کا قصد کیا۔ کالام میں ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر سامان سمیٹا اور وادی صفات کی حسین یادوں دل میں بسائے واپس اسلام آباد کو روانہ ہوئے۔ آج بھی جب وہ خوبصورت مناظر ذہن میں آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم کسی جنت ارضی کی سیر کر کے آئے ہیں۔ بلا شبہ وادی سوات اپنے سبز زار پہاڑوں، دلکش نظاروں، جھرنوں اور جھیلوں کو اپنے دامن میں سمیٹے جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ اس وادی کا حسن سیاحوں کے ذہنوں پر ایسے ان منٹ نقوش چھوڑتا ہے کہ وہ یہاں سے واپسی کے بعد بھی سالوں سال اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آپ نے سبق پڑھا وادی سوات کی سیر، بہت خوبصورت سبق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں خوبصورت وادیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کالام کا ذکر کیا گیا ہے، کیل کا ذکر کیا گیا ہے، مٹا ذکر کیا گیا ہے، چار باغ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد معلم جبہ کا ذکر کیا گیا ہے جو برف پوش پہاڑی ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد مینگوڑا اور اوشو گلیشیئر اور ٹراؤٹ فش کی جو بات انہوں نے کی ہے جو مہو ڈنڈ میں پائی جاتی ہے جھیل میں، اور اس کا کیا خوبصورت ذائقہ ہے۔ تو امید ہے آپ نے بڑا لطف لیا ہوگا اور آپ تصوراتی انداز میں یا چشم تصور سے آپ پوری وادی کی آپ نے سیر بھی کی ہوگی، ہر ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے متحرک ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔